قیامت کا ہولناک دن۔ Keep running, don't look back. It's gaining on us. ہمیشہ کفار قیامت کی باتوں پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھو کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بھلا بتاؤ، جو شخص مر گیا کیا وہ واپس آیا ہے؟ اور کفار مکہ ہمیشہ غریب صحابہ اکرام پر طنز کیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ تو بیچارے غریبی اور مفلسی کی وجہ سے محمد پر ایمان لائے ہیں۔ اگر دین اسلام سچا ہوتا تو سب سے پہلے ہم مالدار لوگ ایمان لاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ نشانیاں نہ دیکھ لو: دجال کا آنا، دھوئیں کا نکلنا، ایک ایسے جانور کا آنا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا۔ People did not believe in our signs. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، Attack! Destroy! Kill them all! 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، یمن کی طرف آگ کا نکلنا جو لوگوں کو حشر کی طرف جمع کرے گی۔ Keep moving, don't look back! It's coming down, run! پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت بہتے پانی کے جھاگ جیسی ہوگی، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی محبت اور موت سے نفرت۔ اب اگر غور کیا جائے تو یہ ساری باتیں سچی ہو رہی ہیں، اور تقریباً قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ احادیث میں موجود قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ان قریب پوری ہونے والی ہیں۔ People did not believe in our signs. Keep moving, don't look back! It's coming down, run! سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا اور بڑا ہو جائے گا۔ پھر اسی زمانے میں اللہ رب العزت ان کی پہچان کو ظاہر کریں گے اور لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد جب دنیا ظلم اور فتنوں سے بھری ہوئی ہوگی تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک عظیم آزمائش سے گزاریں گے۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوگی جس میں مسلمان امام مہدی کی قیادت میں باطل طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس جنگ میں اتنے لوگ شہید ہوں گے کہ ایک پرندہ جب اڑان بھرے گا تو اس کو نیچے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کہ ساری جگہوں پر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ پھر اچانک دجال کا ظہور ہوگا، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کھڑا کر دے گا، تو پھر لوگ اس کو خدا ماننے لگ جائیں گے، مگر سچے مسلمان اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ دجال کے مکمل واقعے کو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں۔ تو اسی زمانے میں دجال اپنی فریب کاریوں کے ساتھ دنیا میں گھومتا پھر رہا ہوگا۔ 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا گھوم لے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس کے انجام کا آغاز بن جائے گی۔ وہ سیدھے اس مقام کا رخ کریں گے جہاں دجال اپنے لشکر سمیت کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی دجال ان کو دیکھے گا اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، اس کے قدم لرز جائیں گے اور اس کی طاقت ویسے ہی بکھرنے لگے گی جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا ہے۔
وہ بھاگنے لگے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی جھٹکے میں اسے پا لیں گے، وہیں اسے ختم کر دیں گے۔ دجال کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا جادو، اس کی طاقت اور اس کا فتنہ مٹ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر انصاف کا نظام قائم کریں گے، فیصلے عدل کی بنیاد پر ہوں گے، کمزوروں کو سہارا ملے گا اور زمین پر سکون برسنے لگے گا۔ ان کے دور میں دشمنیاں ختم ہوں گی، نفرتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنا چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی امن پھیل جائے گا اور مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تقریباً عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، پھر امام مہدی علیہ الرضوان فوت ہو جائیں گے، پھر اچانک خوفناک آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، لوگ ڈر جائیں گے۔ وہ آوازیں یاجوج ماجوج کی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج زمین میں تباہی پھیلائیں گے، فصلوں کو، باغات کو، جانوروں کو، ہر چیز کو کھا جائیں گے، حتیٰ کہ دریاؤں کا پانی بھی پی جائیں گے۔ پھر تمام مسلمان مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس عذاب کو ختم کر دے گا۔ پھر 7 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد امن تباہ ہو جائے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، فتنہ فساد پھر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ اچانک سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اسی نشانی کے بعد جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ آخری وقت تک مسلمان رہیں گے اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ آخری وقت تک کافر رہیں گے۔ اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ پھر اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت زمین کے اندر سے ایک عجیب و غریب جانور نکالے گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مسلمانوں پر نشان لگائے گا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر نشان لگائے گا۔ لوگ اس سے بھاگیں گے لیکن وہ پھر بھی ان پر نشان لگا لے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے چہرے چمک جائیں گے اور کفار کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جانور پھر زمین کے اندر چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت رات کے وقت ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجیں گے۔ اس وقت مسلمان سو رہے ہوں گے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں صرف کافر اور مشرک لوگ رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو دھکیل کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی اور اس کے بعد پھر